اصطلاح کے اعتبار سے جن اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو کہتے ہیں جسے اس نے آگ کے شعلوں سے تخلیق فرمایا، وہ اپنی مائیت کے اعتبار سے خود کو مختلف اشکال میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کر کے ان کا زمین پر بسیرا کیا تھا، لیکن پھر ان کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی بنا پر اللہ نے آسمان پر رہنے والے جنات کو ان شریر جنات کی سرکوبی کے لیے زمین پر جانے کا حکم دیا۔ زمینی جنات ان کے خوف سے ویرانوں، کھنڈروں اور جنگلوں میں درختوں پر جا چھپے۔ بعد میں ابلیس نے بھی اللہ کی سرکشی کی تو اسے بھی آسمان بدر کر دیا گیا اور وہ بھی زمین پر آ کر ان شریر جنات کو اپنا خواری بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جنات اور شیاطین ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں آگ کی پیداوار ہیں۔ جنات انسانی روح کی طرح لطیف جسم رکھتے ہیں، لیکن جب یہ کسی جسم میں خلوت کرتے ہیں ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جنات کی بے شمار اقسام ہیں، مگر ان کے 70 گروہ زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے ہر گروہ میں 70 ہزار قبیلے ہیں۔ ہر قبیلے میں 70,000 جنات ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تو ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں اور شیاطین زیادہ تر گھروں میں بسیرا کرتے ہیں۔ جمیل شہر میں ملازمت کرتا تھا اور اس کے ماں باپ شام نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اور اس کی ایک چھوٹی بہن زکیہ تھی جس کی عمر 8 سال تھی، جو ٹوٹلی زبان میں بولتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت شکل و صورت سے نوازا تھا، لیکن اس کی زبان میں توتلا پن رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ ٹوٹلی زبان میں کوئی بات کرتی تو سننے والا بڑے شوق اور توجہ سے اس کی باتیں سن کر محظوظ ہوتا تھا اور پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دیتا تھا۔ جمیل اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، آخر وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی جسے بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ جمیل چونکہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ بہت حساس بھی تھا۔ وہ اکثر اپنے گھر کی مخدوش حالات کے بارے میں سوچتا رہتا کہ ایسا کیا کرے کہ اس کے ماں باپ بھی کچھ سکون کا سانس میسر ہو سکے۔ گاؤں کے ہائی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مزید آگے پڑھنے کے بجائے کراچی جا کر قسمت آزمائی کرنے کا سوچا۔ پہلے تو اس کے والدین نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ انہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے یقین دلانے پر کہ وہ ان سے دوسرے تیسرے روز رابطہ رکھے گا۔ نیز چونکہ گاؤں میں سوائے محنت مزدوری کے کوئی اور کام تھا نہیں، اس لیے وہ کراچی جا کر کوئی اچھا کام کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اس کے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکیں۔ اس کے سمجھانے بجھانے پر اور اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بالآخر انہیں اجازت دینا پڑی۔ کراچی میں جمیل ایک ہوٹل میں کاؤنٹر پر ملازم ہو گیا تھا اور اسے ایک معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا تھا۔ وہ اپنے تھوڑے بہت خرچے کے لیے کچھ پیسے رکھ کر بقایا پیسے باقاعدگی سے گھر بھجوانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر کے حالات کچھ بہتری کی جانب گامزن ہونے لگے۔ اس کے والدین کی بھی اس سے بہت خوش تھے کہ اس نے اپنی محنت سے انہیں بہت کچھ سکون کی سانسیں میسر کی۔ جمیل کو کراچی میں ملازمت کی یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران وہ 10 بار چھٹی لے کر اپنے گاؤں آ چکا تھا اور 3-4 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار واپس چلا جاتا۔ اس نے کئی بار اپنے والدین سے اس بات کا تقاضا کیا کہ گاؤں کی جو تھوڑی بہت زمین ہے اسے بیچ کر کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب گاؤں میں رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ سوائے زمین کے اور کوئی آمدنی کا ذریعہ تو تھا نہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں رہنے پر مجبور ہوتے۔ لیکن چونکہ اس کے والدین کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا وہاں رہتے ہوئے اور ان کے آباء و اجداد بھی وہیں کے مقیم رہ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی یہ بات تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر جمیل نے بھی انہیں کراچی لے جانے پر زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا اور واپس جا کر باقاعدگی سے پیسے بھجواتا رہا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، ماہ و سال گزرتے رہے۔ ایک روز اسے گاؤں سے پیغام وصول ہوا کہ چچا رحیم کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس نے فوری گاؤں جانے کے لیے ہوٹل کے مینیجر سے بات کی، جس پر اسے گاؤں جانے کی اجازت مل گئی۔ ہوٹل کے مینیجر نے اسے کچھ رقم ایڈوانس دینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے اپنی طرف سے بھی دیے تاکہ اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جمیل اس کا شکریہ ادا کر کے
पहली ट्रेन ही में ही अपने गांव की जानिब निकल पड़ा। मौजूदा दौर में बहुत से आमिर, नजूमी और जादूगर अपना जाल पूरे माशरे में फैलाए बैठे हैं और बहुत से रासिखुल अकीदा लोग इनके पास जाकर पैसों के साथ साथ अपने अकायद और ईमान का सौदा करते हैं। भूत, आसेब और जन्नत का तस्वर इंसानी तारीख जितना पुराना है और ये भी कि जन्नत के वजूद की तस्दीक कुरान पाक में भी बयान फरमा दी है। गाड़ी के स्टेशन पर रुकते ही जमील ने अपना सफरी बैग उठाया और जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। प्लेटफॉर्म पर उतरने वाला वो तन्हा मुसाफिर ही था और 1 मिनट के स्टॉप के बाद गाड़ी ने विसल दी और दोबारा अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गई। गाड़ी के जाते ही प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक अंधेरे का राज था। शाम नगर का प्लेटफॉर्म न होने के बराबर ही था। जब से अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर गए, इस वक्त से इस तरह के कई स्टेशन वीरानों में तब्दील होकर रह गए हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर लगता था कि कोई स्टेशन मास्टर भी तैनात नहीं किया जाता था, बल्कि दूसरे लफ्जों में ऐसे स्टेशनों पर कोई भी ड्यूटी करने के लिए तैयार न। शायद इसी वजह से तंग आकर हुकूमत ने भी इनकी तरफ तवज्जो देनी छोड़ दी थी और फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ वीरानी और अंधेरों ने डेरे डाल दिए थे।